میرا نام احسن ہے اور میں پنجاب کے ایک قصبے میں رہتا ہوں۔ میرے گھر میں میرے علاوہ میرے والدین، ایک بڑا بھائی، ایک بھابھی، نبیلہ اور دو بہنیں رہتی ہیں۔ بھائی محسن لاہور میں پرائیویٹ جاب کرتے ہیں، بڑی بہن عظما کی عمر بھی نبیلہ جیسی ہے۔ اس کی منگنی میرے کزن نوید سے ہوئی ہے۔ چھوٹی بہن صوبیہ FSC کر رہی ہے اور میرے ساتھ موٹر سائیکل پر شہر جاتی ہے۔ بھائی محسن مہینے میں ایک بار گھر آتے ہیں۔ ان کی شادی کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ شادی کے موقع پر وہ تقریباً 1.5 ماہ کی چھٹی لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد انہیں کام پر جانا پڑا۔ یہ تقریباً 1 سال پہلے کی بات ہے۔ یہ ایک گرم دن تھا، ہم دھوپ میں سو رہے تھے۔ میں واش روم جانے کے لیے اٹھا۔ میں محسن کے کمرے کے قریب سے گزرا تو دیکھا کہ محسن اور نبیلہ کے کمرے سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ اس واقعے کے 2 دن بعد میرا بھائی لاہور چلا گیا۔ میرا نبیلہ کو دیکھنے کا انداز بدل گیا ہے۔ جب بھی وہ میرے سامنے آتی ہے تو وہ سارا منظر میرے ذہن میں چلنے لگتا ہے۔ شاید بھابھی نے بھی مجھ میں یہ تبدیلی محسوس کی تھی۔ اس واقعے کو تقریباً 1 ماہ گزر چکا ہے۔ ایک دن نبیلہ اور صوبیہ کو کچھ شاپنگ کے لیے شہر جانا تھا۔ زیادہ لوگوں اور خریداری کی وجہ سے ہم نے پبلک ٹرانسپورٹ سے جانے کا فیصلہ کیا۔ شہر ہمارے گاؤں سے 15 کلومیٹر دور تھا۔ ہم پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھ کر شہر پہنچے۔ ہم سارا دن خریداری میں مصروف رہے۔ واپسی میں ہمیں دیر ہو گئی اور کچھ دیر بعد پبلک ٹرانسپورٹ بند ہو گئی۔ ایک بس آئی جو لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ ہم بھی جلد از جلد اس پر آ گئے۔ کافی دیر بعد بیٹھنے کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ میں نے دوسرے لوگوں سے رابطہ کیا تاکہ انہیں نبیلہ اور صوبیہ سے دور رکھا جا سکے۔ نبیلہ، صوبیہ اور میری بھابھی ہمارے اسٹاپ پر آئیں اور ہم اتر گئے۔ اگلے دن میں کالج سے واپس آیا اور کھانا کھا رہا تھا۔ نبیلہ اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے اسے قدرے سنجیدہ پایا۔ اس نے پوچھا، تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا، بھابھی میں نے کیا کیا؟ تم میرے ساتھ بس میں کچھ کر رہے تھے۔ نبیلہ کا لہجہ دیکھ کر میں چونک گیا اور کہا، کچھ نہیں؟ تمہیں شرم نہیں آتی کہ میں نے کچھ نہیں کیا؟ لوگ مجھے دھکیل رہے تھے، وہ مجھے دھکیل رہے تھے اور آپ کیا کر رہے تھے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بھابھی سوری، میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا۔ نبیلہ یہ کہہ کر چلی گئی کہ تم نے غلط کیا۔ اس واقعے کے بعد میں نبیلہ کے پاس جانے سے کتراتی رہی کیونکہ میں ڈر گئی تھی کہ وہ کسی کو بتائے۔ مشکل حصہ یہ تھا کہ میں نے اس سے بات نہیں کی۔ دراصل میں اس کے سامنے بھی نہیں گیا تھا۔ ایک دن عظما نے مجھے بلایا اور کہا کہ گھر میں مہمان آ رہے ہیں، تم جلدی سے میرا سامان لے آؤ۔ میں سامان لے آیا۔ تب مجھے پتا چلا کہ گھر میں چچا اور خالہ زہرہ اور دوسرے لوگ موجود تھے۔ اسی وقت نبیلہ نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے پوچھا، تم جانتے ہو یہ لوگ کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پھر مسکرا کر بولی، وہ تمہاری منگنی کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل۔ نبیلہ نے مسکرا کر مجھے خود سے دور کر دیا۔ میں بہت خوش تھا کہ اب عالیہ میری بیوی ہوگی۔ عالیہ میرے چچا کی بیٹی تھی۔ میں نے ہمیشہ عالیہ کا خواب دیکھا تھا، لیکن اس دن جو ہوا وہ میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ میں بہت خوش تھا کہ آج سے عالیہ میری ہے، لیکن شام کو پتا چلا کہ میری سمیرہ سے منگنی ہو گئی ہے۔ سمیرہ بھی خوبصورت تھی لیکن مجھے عالیہ پسند تھی۔ اس دن کے بعد سمیرہ نے ہمارے گھر آنا جانا چھوڑ دیا۔ میں نے عالیہ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے اجنبی کی طرح دیکھا اور وہ میرا مذاق اڑانے لگی، گویا وہ میری بھابھی ہیں۔ میں بھی حالات سے سمجھوتا کرنے لگی۔ منگنی کے 1 ماہ بعد نبیلہ نے اپنی والدہ کو والدہ کے گھر جانے کو کہا تو میری ماں نے مجھے بتایا کہ میں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ ہم موٹر سائیکل پر روانہ ہوئے۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو غروب آفتاب کا وقت تھا۔ صبح میں نبیلہ سے ملے بغیر چلا گیا۔